جس کو حضور غوث پاک کی نسبت بھی نصیب ہو جاتی ہے اللہ اس کے دونوں جہان سنوار دیتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، بولیے کون سا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، جو ہی غروب آفتاب ہوتا تو ماں سینے سے لگاتی تو شہزادہ ماں کا دودھ پی لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پھیل گئی، ولد للاشراف ولد لا یرضع فی رمضان۔ سادات کے گھرانے میں، ایران کا قصبہ تھا گیلان، گیلان کے اندر جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے۔ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو احترام رمضان کی وجہ سے دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا، اللہ نے اس کو مادر زاد ولی اللہ بنا دیا تھا۔ جب رمضان کا اختتام آیا، لوگوں کو چاند دیکھنے کے بارے میں شبہ ہوا، حکم ہے کہ تم چاند دیکھ کر کے رمضان شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے اختتام کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر مطلع ابر اولود ہو، کلاؤڈی ہو، تو پھر فرمایا 30 روزے پورے کرو یا 30 شعبان کے دن پورے کرو یا 30 روزے۔ تو لوگوں کو شبہ ہوا، لاسٹ ڈے تھا اس کی نائٹ کو چاند دیکھنے میں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل اگر ابو صالح جنگی دوست کے بیٹے عبد القادر نے ماں کا دودھ نہ پیا تو 30واں روزہ ہوگا، اگر دودھ پی لیا تو عید الفطر ہوگی۔ یعنی بچپن ہی سے اللہ نے یہ درجہ اور مقام عطا فرما دیا، باپ کی نیکی کے صدقے، ماں کی طہارت کے صدقے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو میرا دل چاہتا تھا میں پلے گراؤنڈ میں جاؤں، جا کے اپنے ہم ایج بچوں کے ساتھ کھیلوں، مگر فرماتے ہیں کلما ہممت ان العب مع صبیان، جب بھی میں نے چاہا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں، whenever I intend to play with my colleagues، فرماتے ہیں اسمع قائلا الیہ یا مبارک، میں کسی کہنے والے کو سنتا، اے برکتوں والے بچے تو ادھر آ، تجھے کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اس امت کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا۔ فرمایا رہے پابند شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں روزہ غوث اعظم کا، الیہ یا مبارک آتی تھی صدا بچپن میں، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو کب یہ شعور آیا، احساس ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ آپ فرماتے میں 10 ایئرس اولڈ تھا، اور میں جب بیگ اٹھا کر کے پڑھنے کے لیے مکتب میں جاتا تو میں یہ آواز سنتا افسحوا لولی اللہ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو۔ تو آپ نے 17 سال کی عمر تک وہاں گیلان میں علم حاصل کیا۔ 10 سال کے تھے تو والد صاحب دنیا سے چلے گئے، 471 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور 481 ہجری میں آپ کے والد ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ 10 سال کی عمر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یتیم ہو گئے۔ پھر اپنی ماں، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی امی جان میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں، وہاں جامعہ نظامیہ ہے، وہاں میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹے تیرا باپ چلا گیا، تو میری آنکھوں کا نور ہے، سہارا ہے، میرے بیٹے میں تمہیں دیکھتی ہوں تو سکون ملتا ہے، لیکن بیٹے کا اصرار تھا میں اپنے نانا جان کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے اپنی خواہش کو پیچھے کیا اور اپنے بیٹے کی خواہش کو اور دین کے علم کے حصول کو جو ہے ترجیح دی، اور اپنے بیٹے کو جو ہے ایک قافلے کے حوالے کیا اور 40 درہم دیے، اور ساتھ کہا میرے بیٹے میری جان میری آن، ہر آن سچ بولنا، چلی جائے وہ جان سچ بولنا، میرے بیٹے یو مسٹ ہیو ٹو ٹروتھفل ایوری ٹائم ایوری ویئر، جہاں بھی جانا ہے اللہ کا حکم ماننا ہے، مصطفیٰ کا فرمان سننا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور راستے میں ایک قافلہ، اس قافلے کو ڈاکو کا گروہ لوٹنا چاہتا ہے۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آتا ہے،
کہتا ہے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے میرے پاس 40 درہم ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ آپ نے قمیض اٹھائی تو ماں نے قمیض کے نیچے ان کو سلا ہوا تھا جیب کے اندر، تو کہا، اس نے حیرانگی ہوئی، بچے اگر تم سچ نہ بولتا تو تیری یہ کرنسی، تیری یہ پاکٹ منی، تیرا یہ زیادہ راہ یہ بچ سکتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پیسے تو بچ جاتے، ماں کے سامنے شرمندہ ہوتا۔ ماں نے یہ نصیحت کی تھی، ایڈوائز کیا تھا کہ جان بھی چلی جائے میرے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس بات کا اس ڈاکو پر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا تجھے اپنی ماں کے فرمان کا اتنا حیا ہے اور مجھے رب کے فرمان کا حیا نہیں ہے۔ اپنے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کر آیا، اس کے سامنے پھر یہی بات ریپیٹ کی، تو اس نے کہا آج ہم اس بچے، اس نوجوان کے ہاتھ پر سب توبہ کرتے ہیں، ہم ڈکیتی اور چوری نہیں کریں گے، آج کے بعد رب کی سچی عبادت کریں گے۔ تو یہ جب طہارتوں کے سلسلے چلتے ہیں، اللہ پھر نیکوں کے ہر واقعے کو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور وہاں جا کر کے پھر تعلیم حاصل کی، اور تعلیم بھی بڑی مشکلات سے گزرے۔ آج کی نسل تو بڑی انتہائی کمفرٹ زون کے اندر رہنا چاہتی ہے۔ They are addicted to technology, addicted to comfort zone, and addicted to laziness۔ مگر جن لوگوں نے ریاضت کی بٹھی سے گزرے ہیں نا، پھر اللہ پاک ان کو علم نافع عطا فرماتا ہے، اور اصل علم نافع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور، اللہ نے حضور کو ہر چیز عطا کی ہے، کوثر کے خزانے بخشے، مگر ایک چیز کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب مجھ سے مانگتے رہنا۔ پتہ ہے وہ کیا چیز ہے جو فرمایا روز مجھ سے مانگنا؟ وہ کیا ہے؟ رب زدنی علما وقر رب زدنی علما۔ میرے حبیب ہمیشہ میری بارگاہ میں دعا مانگنا، اللہ مجھے علم عطا فرما۔ سارے بولو اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما۔ مائی لارڈ انکریز مائی نالج، میرا علم بڑھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف علم کی دعا نہیں مانگتے تھے، دعا مانگتے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔